جانے لگی ایک جگہ پہ. عورتوں کے بارے میں کہتا ہے مشرک اور بت پرست عورتیں سارا دن سود کاٹتی اور اس کی جو اجرت ملتی اس کی لکڑیاں لا کر وہاں پر پھینک دیتی. اس الاؤ جہاں پہ تیار ہونا تھا وہاں پر وہ لکڑیاں پھینک دیتی اور جس کو وہ کار ثواب سمجھتی تھی کہ ایک توحید کا ماننے والا ہمارے رب کا انکار کرنے والا اس کے اندر جلایا جائے گا. اتنے دنوں تک وہاں پہ لکڑیاں جمع اکٹھی ہوتی رہی. بہت دن گزر گئے. پھر ان کے اندر آگ لگائی گئی. آگ اتنی تیار ہو گئی جس طرح سمندر ہوتا تھا. اب یہ مسئلہ پیدا ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کون پکڑ کر لے جائے اور جا کر پھینکی آگ کے اندر. کون ہے جو انگلی پکڑے اور ساتھ لے کر جائے؟ کون جائے؟ آگ تو اتنی سمندر کی طرح تھی اور دور دور تک اس کی تپش جاتی تھی. اتنی دور تک اس کی تپش جا رہی تھی, اس کی گرمائش پہنچ رہی تھی. تو پھر شیطان آیا. اس نے آ کے ان کو منجنیق کا مشورہ دیا جس کو ہم دلیل ایک مثال ہم دے سکتے ہیں. منجنیق اسی طرح کی تھی اور یہ سندھ کے اندر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے بنا کر اس سے سندھ کو فتح کیا تھا. تو شیطان نے ان کو منجنیق بنانے کا طریقہ سکھایا کہ کس طرح تم منجنیق بناؤ. منجنیق بنائی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر رکھا گیا. حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ تو سکتے تھے کہ میں آگ میں گر رہا ہوں مجھے بچا لو, لیکن اللہ کی ذات میں توکل کتنا ہے, اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا انداز کتنا نرالا ہے, انوکھا انداز ہے. آپ کہنے لگے تجھ سے کیوں مانگوں, رب دیکھ رہا ہے, وہ جو کرنا چاہے وہ کر لے گا. یہاں تک روایات میں آتا ہے پانی کا خازن فرشتہ آیا کر کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے سارے پانی پہ میری ڈیوٹی لگائی ہے, اگر آپ کہیں تو میں اتنا پانی بھیجتا ہوں یہ آگ بجھ جائے گی. آپ نے فرمایا تمہارے آنے کا شکریہ, لیکن وہی ہوگا جو رب چاہے گا. ہوا کا فرشتہ آتا ہے آ کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے ہوا کے اوپر. حضرت میکائیل علیہ السلام اگر آپ کہتے ہیں تو میں اتنی ہوا بھیجتا ہوں یہ ساری کی ساری آگ اڑ جائے گی, کچھ نہیں بچے گا. آپ اس سے بھی کہتے ہیں تیرے آنے کا شکریہ, لیکن مجھے تیری طرف سے آگ بجھانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ جو کرے گا میں اس کی رضا میں راضی رہنے والا ہوں. حضرت جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں آپ اللہ سے دعا کر لیں. آپ فرمانے لگے دعا تو تب کروں جب اس کو پتہ نہ ہو. وہ تو دیکھ رہا ہے, میں کیوں دعا کروں, وہ تو جانتا ہے جو میری اس وقت حالت ہے, تو میں کیوں اس سے کہوں کہ مالک میری مدد کر. پھر منجنیق کے اندر آپ کو ڈال کے منجنیق کو چھوڑا گیا, درمیان آگ کے اندر آپ جا کر گرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ تیری فطرت تو جلا دینا ہے, جو چیز تیرے اندر آتی ہے تو جلا کے راکھ کر دیتی ہے, لیکن آج تمہیں کیا کرنا ہے بردا وسلاما. آج تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جانا ہے, لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ میرے نبی کو ٹھنڈک لگے. وسلاما اس پر سلامتی والی ہو جا. کتابوں کے اندر آتا ہے اس دن کسی بھی بندے نے روئے زمین پر آگ سے نفع حاصل نہیں کیا تھا. تفسیر مزی کے اندر یہاں تک الفاظ موجود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتا علی ابراہیم کہ ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا, تو قیامت تک آگ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی, آگ جلاتی نہ. یہ نہ نکال تھا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. تفسیر مزی میں ہے کہ اگر آپ یہ نہ اللہ یہ نہ کہتا علی ابراہیم ابراہیم پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا, تو قیامت تک ہر آگ ٹھنڈی ہوتی, ہر آگ سلامتی والی ہوتی, آگ کسی شے کو نہ جلاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ابراہیم پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب باہر نکلے نا تو روایات میں آتا ہے ایک دن کہنے لگے کہ اے لوگوں میں نے ساری زندگی بسر کی ہے, لیکن وہ چند دن جو میں نے آگ کے اندر گزارے تھے ان دنوں جیسے عیش سے بھرے لمحات میں نے آج تک کہیں بسر نہیں کیے ہیں. آگ کے اندر مجھے اتنا اللہ نے سکون دیا تھا. آپ کھیلتے تھے, وہاں فرشتے تھے آپ کے پاس آتے آپ سے کھیلتے, اور یہ کافی دن آپ نے آگ کے اندر گزارے تھے, لیکن آگ آپ کے لیے گلزار بنی ہوئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے وہ دن جو آگ کے اندر گزارے ان دنوں جیسا میرا کوئی لمحہ نہیں گزرا, ایسا پرسکون وقت میرا آگ کے اندر گزرا ہے. تو جو بندہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی عنایات برساتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. قانون تو یہی ہے کہ آگ جلا دے, لیکن وہ قادر اس میں بھی ہے کہ وہ آگ کو ٹھنڈا کر لے. قانون تو یہی ہے کہ ہمیشہ ماں باپ کے اختلاط سے بیٹا پیدا ہو, لیکن اس کی قدرت یہ بھی ہے بغیر باپ کے بھی پیدا کر دیتا
دیتا ہے۔ قانون تو یہی ہے کہ والدین دونوں ہوں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی قدرت یہ بھی ہے، نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ ہوتا ہے، وہ پھر بھی اولاد پھر بھی انسان کو پیدا کر دیتا ہے۔ قانون تو یہی ہے، اکیلا مرد کسی شے کو پیدا نہیں کر سکتا، لیکن وہ چاہے تو پسری سے عورت کو پیدا کر کے دکھاتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ قانون اور ہوتا ہے، قدرت اور ہوتی ہے۔ قانون کے یہ ہے کہ ساری چیزیں جو اصول بن گئے اس کے مطابق ہو، لیکن اس کی قدرت یہ ہوتی ہے وہ سارے قانون توڑ کر ایک علیحدہ ہی نمونہ کر کے دکھا دیتا ہے، اور جس کو کرشمہ کہا جاتا ہے۔